اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بطور بیٹا جنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جرم اس بات کو بیان کیا، شرکیہ امور میں سے بھی سب سے زیادہ غلیظ ترین عقیدہ اللہ نے اسی کو شمار کیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی اولاد شو کر دے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، جنہوں نے کہا بھی اللہ تین ہے، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور ایک اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور سورۃ توبہ میں تو فرمایا عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، فرمایا دونوں نے کفر کیا، قاتل اللہ، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو غارت کر دے۔ سورہ مریم میں تو بہت سخت الفاظ ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، فرمایا ان ظالموں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، اولاد پکڑی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، فرمایا تم نے یہ بہت غلیظ اور گھٹیا بات کر دی اپنی زبان سے کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، فرمایا تم نے یہ جو جرم کیا نا، اچھا اس طرح کا انداز اللہ نے کسی بھی گناہ کے بارے میں نہیں بیان کیا۔ فرمایا تم نے اتنا بڑا لفظ بولا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تمہارے اس جملے سے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ تو سب سے غلیظ ترین کائنات کا گناہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی محتاجگی ہے ہی نہیں، بیٹوں کی ضرورت اس کو پڑتی ہے۔ بندے کو پتا کل کو میں نے بوڑھا ہونا ہے، بیٹا جوان ہوگا تو میرا سہارا بن جائے گا۔ بھئی اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب فنا ہوں گے، اللہ پھر بھی باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبٌ، اللہ کہتے ہیں میری بیوی بھی نہیں ہے، میری اولاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ عیسائیوں کا غلیظ ترین پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اچھا اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان تک کلمہ حق پہنچائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو اچھا ہمارے لیے آزمائش 25 دسمبر کو یہ بنتی ہے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سماجی لوگ ہوتے ہیں، صرف اس بات کو ڈسکس کر کے شریعت کی روح سے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ بسا اوقات ان کو ووٹ کی خاطر، بسا اوقات دیگر معاملات کی خاطر ان کو دعوت دی جاتی ہے ایسی تقریبات میں شریک ہونے کی جہاں پہ 25 دسمبر کا کیک کاٹا جاتا ہے، ہیپی آپ کہہ لیں کہ کرسمس کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، پھر کیک کاٹ کر وہ کیک کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور بندے کو ان پروگرام میں شریک کیا جاتا ہے۔ آیا شریعت کی روح سے یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیئر طور پر یہ آپ کو آرڈر کیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے، فرمایا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها۔ محبوب جب آپ دیکھیں نا کہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، فرمایا محبوب فلا تقعدوا معهم، آپ نے اس محفل میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا جہاں پہ اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ جس محفل میں اگر شریک ہوں اور وہاں پہ کوئی کہہ رہا بھی آج اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں، وہاں پہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے۔
کفر کس آیت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. اس آیت کا کفر ہو رہا ہے اس جگہ پر جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے. پھر اس آیت کا بھی کفر ہو رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف منسوب کرے اللہ کی بیٹیاں اور بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں. تو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے، کفر بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا آپ کو کہا جا رہا ہے. اچھا آپ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں آپ کو کہہ کر اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کے لوگوں تم نے ایسی محفل کا حصہ نہیں بننا جہاں پہ کفر بھی ہو اور اللہ کی آیات کا استہزاء بھی ہو. اچھا آگے جملہ بڑا سخت ہے، فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یا تو محفل برخاست کر دینا، ختم کر دیں، پھر آپ ان کے پاس بیٹھے بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ محفل بھی جاری رہے اور آپ اس کا حصہ بنا رہے اور اس میں شریک ہو، ان کو مبارکباد بھی دیتے رہے، ان کی خوشیوں کا نام لے کر، دیگر کاموں کا نام لے کر. تو اللہ کہتے ہیں انکم اذا مثلہم، تو اگر آپ وہاں سے اٹھیں گے نہیں نا، وہیں پہ بیٹھے رہیں گے، اس محفل میں شریک ہوں گے، تو محبوب پھر ایسے ہی ہوگا جب جیسے آپ ان کا حصہ ہی ہیں، آپ انہی میں شامل ہیں. تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کسی ایسی محفل کا حصہ بننا جہاں پہ اللہ کی یاد کا کفر ہو، ان کا استہزاء مذاق اڑایا جائے اور بندہ اس میں شریک ہو. اور اگر شریک ہوگا تو پھر وہ ان میں شامل ہوگا. حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ پھر انہی میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ ان کو انہی میں شامل کرتے ہیں. قطعاً گنجائش نہیں ہے. ایسے موقعوں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن اصل فائدہ وہ آخرت کا فائدہ ہے، وہ دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ہی اسلام کی عزت اور غیرت اور حمیت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ خیر کی باتیں کرنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تو ہمیں مزید توفیق عطا فرما. اللہ یا اللہ یہ جو نصیحت ہم نے قرآن کی روح سے کی ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری ثقافت اوڑھنا بچھونا ہے. اللہ اس کی غیرت اور حمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے مطابق ہی زندگیاں بسر کریں، ہر عمل میں اسلام کو فالو کریں اور اسی کے مطابق طرز طریق اور عمل بنائیں. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ارض پاکستان کی حفاظت فرما، قیامت تک ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے فتنوں سے، شرارتوں سے، قتل و غارت سے، بے امنی سے یا اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما. ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جو بھی محنتیں کر رہے ہیں، جو ادارے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرما، سب کی حفاظتیں فرما، سب پہ رحمتیں فرما. عالم اسلام کی مدد فرما، کفر کو ذلیل و خوار فرما. کرونا کے جو خطرات ہیں اللہ اس کا خاتمہ فرما کر پوری دنیا کو اس سے محفوظ اور مامون فرما، رحمتوں کا نزول فرما. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.